کہ ایک سوال کرنے والے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ انہوں نے حدیث لکھی ہے، کفر پر رضامندی کفر ہے، کفر پر رضامندی کفر ہے۔ حدیث کا حوالہ مجھے نہیں معلوم، ویسے انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ سوال کیا کہ حدیث کفر پر رضامندی کفر ہے، اور دوسرا، جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہوا اور میری نازل کردہ بلا پر صبر نہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے۔ کیا بیان ہوا؟ جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو، میری تقدیر جو میں نے لکھی ہے اس پر راضی نہ ہو، جو میں امتحان ڈالا ہے اس پر راضی نہ ہو، جو میں نے بلا نازل کر دی اس پر صبر نہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے۔ کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پتہ نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر، ہر بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے اور شفا بن کر پھر چلی بھی جاتی ہے۔ اس لیے جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ اگر ہم اجر و ثواب دیکھیں گے تو بیماروں کے لیے اجر و ثواب بھی بہت ہیں، جن پر جتنی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف آئیں ان کے لیے اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ لیکن جب ہم پر آفت پڑ جاتی ہے وہ اجر و ثواب بھول جاتا ہے۔ وہ اس لیے بھول جاتا ہے کہ وہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر پڑ گئی ہیں، حالانکہ اللہ کریم بہت سے گناہ تیرے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیشہ فرق کرنا، تاڑنا کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر بلا آئی۔ اپنے ایمان سے بتائیں، اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ بلا میرے امتحان بڑھانے کے لیے آئی؟ کب سوچا؟ کیا ہمیشہ یہ نہیں سوچا کوئی غلط گل ہو گئی تو تعدی مصیبت آئی؟ ہمارے اندر خانہ موجود نہیں ہوتا یہ سوچنے کا کہ یہ جو بلا آئی ہے یہ اللہ کی قضا سے ہے اور ہمیں اس پر راضی رہ کر اس کا تدارک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تسبیحات بھی کر لیں، استغفر اللہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن فرق کرنا کہ یار یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، تیرے ان کا نتیجہ کیا ہے؟ تو دھوکہ نہیں دے رہا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم زیادہ تر جو غور و فکر کرتے ہیں الا ماشاء اللہ سارے کے سارے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ نہیں سمجھتے یہ میرے ایمان بڑھنے کی وجہ سے ہے۔ ایمان بڑھے گا بھی تو امتحان آئے گا، اس لیے جب امتحان بڑھے گا ایمان آئے گا، امتحان بڑھے گا، اور جب امتحان آئے گا تو پھر ہمیں صبر شکر کر کے ہی رہنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی پریشانی آئے بندہ یہ کہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، مگر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ ویسے ہی معاف کرتے، پکڑ ہی نہیں کرتا۔ جیسے میں کئی دفعہ یہ بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک اعمال پر اتنی جلدی تمہارے نیک اعمال پر ثواب دے دیتا ہے مگر قبول نہیں کرتا۔ کیا کہا میں نے؟ تمہارے نیک اعمال پر 5 نمبر 10 نمبر دے دیتا ہے، تمہیں اجر و ثواب دے دیتا ہے مگر قبول نہیں کرتا۔ لیکن ایسا تم کوئی عمل کر جاتے ہو کہ کسی کے دل سے تمہارے لیے دعا نکل جاتی ہے، واہ نکل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ اب میں نے سمجھایا ہر عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ثواب دے رہا ہے، ضرور ملتا ہوگا، ہم اس کے انکاری اس لیے نہیں ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہم اس پر ایمان نہ رکھیں تو جائیں کہاں پر۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ عبادت جنت کے لیے نہیں کر رہا، اجر و ثواب کے لیے نہیں کر رہا۔ نہ یار ایسا نہ کہہ، یہ کہہ کہ یا اللہ کام میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ بھی نبی نے فرمایا وہ مجھے عطا فرما، اجر بھی دے، نیکی بھی دے، ثواب بھی دے، درجہ بھی دے، جو کچھ نبی نے فرمایا وہ مجھے عطا بھی فرما۔ کیونکہ یہ بھی اچھا نہیں نہ لگتا، تکبر سا لگتا ہے کبھی کبھی، میں اجر و ثواب کے لیے کام نہیں کرتا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہیں اجر دینے کا، تجھے ثواب دینے کا، تجھے درجہ دینے کا، تو کیا وہ غلط ہے؟ نہیں۔ تو
تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے یا اللہ میں مقام رضا پر کھڑا ہو کر تیرے لیے یہی کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر جو تو اجر و ثواب دیتا ہے جو بھی آیا وہ بھی مجھے عطا فرما، کیونکہ میری سوچ اتنی نہیں ہے جو میرے نبی کی سوچ تھی، میری بات اتنی پاورفل نہیں ہے جتنی میرے نبی کا فرمان تھا، اس لیے مہربانی فرما مجھے سب کچھ ہی عطا فرما، ہر شے میں ہر شے ہوتی ہے، اس لیے ہر شے مجھے عطا فرما۔ جیسے آپ درود ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ کہیں میں تو نبی پاک پر درود پڑھتا ہوں، تو میں نے کیا سمجھایا؟ درود ہے دعائے رحمت، حضور کے لیے دعائے رحمت کرنا کیا ہے؟ درود۔ اللہم صلی علی محمد، مطلب کیا؟ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، یہ دعائے رحمت آپ نبی کے لیے کر رہے ہیں۔ جب آپ نبی کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، کر دی، آپ کی محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم فرماتا ہے ہم تیرے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 نیکی عطا فرما دیتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کریم فرماتا ہے، ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ تجھ پر بھی درود بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ اچھا بتا، اللہ کی ایک رحمت کتنی ہوگی؟ اللہ کی ایک رحمت کتنی ہوگی؟ جیسے میں نے آگے بھی بتایا تھا اور سمجھایا تھا، ویلیو تیری ہے، کیونکہ اگر تو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ویلیو تیری ہے، حقیقت تیری ہے۔ اگر تو یہ نہیں سمجھ رہا کہ 10 رحمت اللہ دیتا ہے، تو سمجھ ایک سبحان اللہ کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ جنت میں درخت لگ رہا ہے۔ تو اللہ رحمتیں دے رہا ہے، وہ رحمت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے، کہ ایک رحمت ہی کافی ہے۔ جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ الف لام میم، ہر لفظ پر کتنی نیکیاں؟ 10۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ ایک نیکی کا وزن کتنا ہوتا ہے کسی کو علم؟ ایک نیکی کا نہیں معلوم تو 10 کا کیا کریں گے؟ لیکن ایمان رکھیں گے جو نبی نے فرما دیا، جو نبی نے فرما دیا۔ 2 طرح کی احادیث ملیں گے، ایک ہوگی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، درگزری کا، یہ ہے اللہم انی اسألک، یہ سوال کے ساتھ ہے۔ دوسری ہوگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اب یہ 2 طرح کی احادیث آپ کو ساری ملیں گی، ایک ہوگی اللہ سے سوال کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ دوسری طرف یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسا بڑھاپا مجھ پر نہ نازل کرنا جس میں عقل چلی جاتی ہے، یا اللہ صحت مند زندگی چاہتا ہوں۔ دونوں طرح کی احادیث ملیں گی۔ جب دونوں طرح کی احادیث آپ کو ملیں گی، جب آپ نے عمل کرنا ہے تو کہنا یا اللہ یہ دونوں طرح کی احادیث جو میرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں ان میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری مجھے اس لیے لگی کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو یہ اس کی اپنی منطق ہے، اسے معلوم نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند کیوں کیا۔ کیا امتحان درجہ بلند کرنے کی وجہ سے آیا ہے یا گناہوں کی وجہ سے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم، اس لیے وہ دونوں طرح کے کام کر سکتا ہے، استغفار بھی کرے اور اچھے طریقے سے جو بھی بیماری آئی، بلا آئی، اسے شریعت کے مطابق حل کرنے کی کوشش بھی کرے، دونوں کام کریں۔ اس لیے ہمیں اجر بھی چاہیے، نیکی بھی چاہیے، ثواب بھی چاہیے، اور جو جو نبی نے مانگا وہ سب کچھ چاہیے، ہمیں انکار نہیں کرنا۔ آپ نے اولیاء کرام کو دیکھا ہوگا، وہ چھوٹی سی چیز کی بڑی قدر کرتے۔ ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تو کوئی فقیر کوئی چیز لے کر آتا، کنو ہی لے کر آ جاتا، تو آپ اس کی عزت کرتے، اسے نیچے نہیں رکھنے دیتے تھے کہ یہ بھی اللہ والا لایا ہے، اس کی عزت کی جائے، یعنی اس کی بھی عزت کرتے تھے، یہ کوئی اللہ والا لایا ہے اسے زمین پہ نہ رکھو۔ اب عزت اس کی ہے کہ لانے والے کی؟ اور میں آگے بتا رہا ہوں، حج پر جانے سے عزت آپ کی ہے، منع کی نہیں، مزدلفہ کی نہیں، عرفات کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ تمہاری، جو وہاں جا رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے تو منع ذرا روشن ہونے لگا ہے، تمہاری وجہ سے تو عرفات کا میدان سجنے لگا ہے، تم نہ جاؤ تو عرفات کا میدان سجے گا؟ چل بتا، اللہ نے عرفات کو بخشنا کہ تجھے؟ اللہ نے عرفات کے میدان کو بخشنا کہ تجھے؟ عزت کس کی ہے؟
میری. اب جب تک تو اپنی عزت نہیں کروائے گا عزت ملے گی کیسے؟ اس لیے سمجھ کر جا کہ تجھے عزت دینی ہے رب نے، اور جب رب نے عزت دینی ہے تو کہیں پر بھی ہو تو عزت والا بن کر رہنا ہے، کیونکہ جب کسی کو عزت ملتی ہے تو عزت کا بوجھ بھی پڑتا ہے، بندے کے اندر کی سوچیں بھی بدل جاتی، اس لیے وہ جو عزت ملتی ہے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے بہترین دعا اگر آپ کو کہے مجھے دعا کرنے کے لیے، یا کسی اللہ والوں کے دعا کرنے کے لیے کہے، بہترین دعا شفاف دلوں کی ہوتی ہے. بہترین دعا شفاف دلوں سے نکلتی، صاف دلوں سے نکلتی. نہیں سمجھ آئی بیٹے؟ آپ کسی کو دعا کے لیے کہتے ہیں نا، تو بہترین جو دعا ہوتی ہے نا وہ صاف دلوں سے نکلتی ہے، درد کے ساتھ نکلتی ہے، محبت کے ساتھ نکلتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعا کو اللہ بھی عزت دیتا ہے، دعا کو اللہ بھی عزت دیتا ہے کہ بندے نے مجھ سے سوال کیا. اس لیے بہترین جو دعا ہوتی ہے وہ شفاف دلوں سے نکلتی، جو صاف دل والے ہوتے ہیں، جن کے اندر دنیا داری نہیں ہوتی، جو لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں مشعل راہ ہوتے ہیں، ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. تو یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک سوال کرنے والے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حدیث ہے کہ کفر پر رضامندی کفر ہے، کفر پر رضامندی کفر ہے، یعنی تو راضی ہو گیا کفر سے، جڑا کفر سے راضی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو بندہ اہل تشیع لوگوں کا جنازہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان سے راضی ہو گیا. کافر کے لیے تو بخشش کی دعا ہی نہیں ہے، ان کا تو دین ہی نہیں ہے، نہ وہ صحابہ کرام کے، نہ اہل بیت کے، نہ رسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق. ان کی کتب اربع من گڑت ہیں، ان کے راوی من گڑت ہیں، اس لیے وہ دین ہی من گڑت ہے. جب من گڑت دین ہو، ہمیں معلوم ہو، پھر بھی ہم کہیں کہ اس کے بخشش کے لیے دعا کرنی ہے، کافر کی بخشش کی دعا نہیں. اور جو ان کے کفر پر راضی ہو کر وہ کوئی بات نہیں ہے یار اللہ بخش دے گا، جو ان پر کیا کہتے ہیں راضی ہے، کفر پر رضامندی بھی کفر ہے. اور جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہوا اور میری نازل کردہ بلا پر صبر نہ کرے، صبر کرنے کا مطلب صبر کرے لیکن دعا بھی کرے، یعنی دوائی بھی لے، میڈیسن بھی لے اور دعا بھی کر لے، یا اللہ تیری مہربانی ہے شفا دے، اور میری نازل کردہ بلا پر صبر نہ کرے، اس چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے. کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں فرق ہے، تعارض ہے. ظاہر ہے کہ کفر بھی خدا کی قضا ہے، پھر اللہ کی قضا سے ہی ہے، اس پر راضی کیسے رہا جائے؟ سمجھنا چاہیے قضائے کفر جو اللہ کا فعل ہے اس پر رضا ضروری ہے اور یہ عین ایمان ہے، لیکن کفر قضا کا فعل ہے اور محلوق ہے. ایک منطقی بات سمجھانے کے لیے کی ہے کہ قضائے کفر جو اللہ کا فعل ہے اس پر رضا ضروری ہے اور یہ عین ایمان ہے، لیکن کفر قضا کا فعل ہے اور محلوق ہے، قضا کا فعل ہے محلوق ہے، اس سے محبت کرنا کفر ہے. مثلا شیطان کو بنانے والا کون ہے؟ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ شیطان پر راضی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے بنانے والے پر راضی ہیں. اس لیے جس نے شیطان کو بنایا آپ اس سے راضی ہیں، شیطان سے راضی نہیں. اور اب شیطانیت کو روکنا جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان محلوق ہے، اس کی اتباع نہیں ہے، اس لیے اتباع رسول اللہ کی ہے. تو جب ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے تو شیطان کی نافرمانی ہو جائے گی، اور اگر ہم شیطان کی پیروی کریں گے تو رسول اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. جس عمل میں رسول اللہ کی نافرمانی ہو جائے وہ عمل شیطانی ہے، اور جس عمل میں شیطان سے بغاوت ہو جائے وہ عمل رحمانی ہے، ایمانی ہے، اور نبی نے کیا ہے، اتباع رسول ہو جائے گی. اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ نے کفر کو پیدا کیا راضی رہنا چاہیے، لیکن کفر محلوق ہے، کفر محلوق ہے کیونکہ اللہ نے ہاں میں بھی پیدا کیا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے ہاں میں بھی پیدا کیا اور جو عمل کرتے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر سے مدد مانگا کرو.
نماز بھی مہلوک ہے، صبر بھی مہلوک ہے، اس طرح کفر بھی مہلوک ہے۔ اس لیے جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر ہم کہیں گے ایمان لائے، لیکن اس پہ جو عمل کرنا ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ عمل نہیں کرنا، عمل ہم نے وہی کرنا جو ایمان کا باعث بنے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ کفر بھی خدا کی قضا ہے، اس پر راضی کیسے رہا جائے؟ سمجھنا چاہیے قضائے کفر جو اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، اس پر رضا ضروری ہے اور یہ عین ایمان ہے، لیکن کفر قضا کا فعل ہے، کفر قضا کا فعل ہے، کیونکہ قضا محلوق، تقدیر محلوق، اللہ نے محلوق کو پیدا کر دیا، تو اس پر کفر قضا کا فعل ہے اور محلوق ہے، اس سے محبت کرنا کفر ہے۔ کفر و نفاق بھی اللہ کی قضا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی برطانیہ والے مسلمانوں کو گولیاں مار دیں، پکڑ ہوگی، لیکن اگر حضرت علیہ السلام بندہ ہی مار دیں تو پکڑ نہیں ہو، کیونکہ وہ اللہ کی قضا پر ہیں، اس لیے ان کے حکم پر ہیں، یہ حکم کے خلاف ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ بندہ بھی مار دیں، ملک الموت علیہ السلام بندہ بھی مار دیں تو راضی رہنا پڑے گا، کس پر؟ ملک الموت علیہ السلام پر۔ لیکن کوئی دوسرا مارے تو اس کی سزا ہے، مارا تو اللہ نے، آتی موت اللہ کی طرف سے ہے، پھر قصاص کیا کرنا ہے؟ کہا جائے کہ بدلہ لیا کرو، قتل کا قصاص لیا کرو، یہ اس میں بھی عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو مارا تو اللہ نے، تو پھر قصاص کیوں؟ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جرم اس نے کیا ہے، مارنے والے نے، اس لیے کہا کہ یہاں بدلہ لو، یہاں بدلہ لو، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری طاقت میں نہیں تھا کہ یہ رک جاتا، اللہ چاہے نہ کرے، لیکن اللہ نے دونوں کو دے دیا وہ رستہ، جہاں مرضی چلتے رہو۔ ہم اپنے اندر سے شیطان بن جاتے ہیں اور اللہ کی رضا پر نہیں ہوتے، اس لیے ہماری پکڑ ہوتی ہے، اور کہا کہ قصاص، بدلہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی چاپلوسی سے تعریف کر کے مجھ سے کوئی زمین کا ٹکڑا لے جائے، لے گیا مگر جہنم کا ٹکڑا، مگر جہنم کا ٹکڑا لے گیا، تو آج کل تو بس کہندے نے تعریف کر دیو کسے دی بڑا خوش ہوتا ہے، جی تعریف نہ کیتی جائے، ساری بیوروکریسی تعریف پر لگی ہوئی ہے، سارے افسر تعریف پر لگے ہوتے ہیں، سارے کپڑے کنے سونے پائے نے، سر سارے کتوں لیتے ہیں سر جی بڑے سونے لگ رہے، بس یہ کام۔ اور سر جی میں دیکھا ڈراپ بڑا اچھا بنیا سر جی، کیا قلم طاقت ہے تاڑے، تو تعریفیں ہی کرنی ہے، انہیں نقص نہیں کٹنا، نقص کٹو گے گالاں، نقص کٹو گے کھڈے لین، یس سر، بس وہ کی کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غلط بھی رائٹ ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ از آلویز رائٹ، اللہ از آلویز رائٹ، ادھر والی محلوق سے آزمائے یا ادھر والی محلوق سے آزمائے، ہم نے محلوق سے لڑنا ہے، اللہ سے نہیں، ہم نے محلوق سے لڑنا ہے، اللہ سے نہیں۔ میرا ایک دوست ہے تو کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، نعوذ باللہ، میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا روک نہیں سکتا سب کو، اتنے ظلم ہو رہے کشمیر پر، فلسطین پر، روک دے تو خود ہی تو کروا رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھ اللہ کریم کہتا ہے کہ وارثوں کو ان کا حق دے دیا جائے، اب اللہ کریم نے فرما دیا، دینا کس نے ہے؟ دینا کس نے ہے؟ وارثوں نے، تو اگر وارث نہ دیں تو اللہ کا کیا کرنا؟ اللہ کا جرم ہے کہ وارثوں کا؟ سمجھا بھی دیا وارثوں کا ہے، تیرا مال نہیں ہے، اگر اس مال میں سے تو کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب کھا نہیں سکتے۔ یہ مانے کل چیلم تیجا دسواں سے پہلے مرنے کے فوری بعد سب سے بڑا پلان ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے حصے کیسے کرنا، ماں کا کتنا حصہ بنتا ہے، باپ کا کتنا بنتا ہے، بیٹے کا کتنا بنتا ہے، بہن کا کتنا، اسی وقت حل کرنا سب سے بڑی عبادت۔ ابھی کل چیلم کر رہے ہوں، وہ کرنا نہیں، حصہ کس کس کا کتنا بنتا اسی وقت کرنا، اور آپس میں معاہدہ کر لینا۔ فرض کو ایک چھوٹے گھر میں رہتا ہے انسان، ٹھیک ہے، معلوم ہے کہ ہم دونوں کے یار گھر آگے نہیں ملے گا ہم کو، تو معاہدہ کر لیں کہ بھئی ہم راضی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کے پاس پیسے ہوں گے وہ نکل جائے گا تو اس کو بیچ کر وہ حصہ دے گا، کرنا پڑے گا۔ اب وہ کہے میں غریب ہوں مجھے چھوڑ دو، بھئی غریب ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حصہ تو دینا پڑے گا۔
اب غریب کہے میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا، اتنا پیسہ رکھتا تھا، اس نے مجھ سے یہ بھی لے لیا. بابا وہ پیسہ اس کا ہے، تیرا نہیں ہے. تجھ کو زکوٰۃ لگتی ہے، تجھ کو زکوٰۃ لگتی ہے، تجھے یہ نہیں دیا جا سکتا، اس کا حق بنتا ہے. کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام نہیں کیا جاتا، اور بہترین انسان وہ ہوں گے جو اپنی زندگی میں کام ختم کرتے چلے جائیں. بہترین انسان یہ ہوں گے کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اسی دوسرے واسطے کام چھٹ کے چلے، دے کے جا رہے ہیں، وہ زیادہ فائدے مند ہوگا. لیکن جس کو عقل آ جائے وہی کامیاب ہے. تو کہا گیا اس سے محبت کرنا کفر ہے. کفر و نفاق بھی اللہ کی قضا ہیں. ہاں اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو گمراہی ہے. کفر قضائے خداوندی کا اثر ہے جو انسان کے محنت سے، کسب سے انسان میں ظاہر ہوتا ہے. سمجھ لو کہ قضائے کفر کفر نہیں ہے، لیکن قضائے کفر پر رضا نہیں ہے. کفر بری چیز ہے، اس پر رضامندی بھی کفر ہے، لیکن قضائے کفر اور ہلکے کفر اللہ کے اعتبار سے صفت کمال ہے. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی سمجھا، لفظ ذرا موٹے موٹے نا عقل اچ نہیں آتے. ایک ہی بندے نے خوبصورت تصویر بنائی، ایک ہی بندے نے بدصورت تصویر بنائی، بنانے والا ایک ہی ہے. آپ بدصورت کو دیکھ رہے ہیں، یار کنی پیڑی تصویر بنائی، لیکن بنانے والا کون ہے؟ ایک ہی ہے جس نے یہ خوبصورت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، وہ ادھر والا بھی بنا دیتا ہے، ادھر والا بھی بنا دیتا ہے، دونوں اس کے کمال ہیں، دونوں ہی اس کے کمال ہیں. اس کے کمال پر راضی رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے اندر ساری صفات موجود ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اس لیے کہا گیا علم کلام کی نکتہ آفرینیہ علماء عموماً اپنے علمی کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں. دیکھ اہل عشق ان سے لگ رہتے ہیں، اہل عشق کے انیاں کہانیاں نہیں سستے، وہ ذرا مٹھیاں مٹھیاں. اس بیان میں ایک مثال سن لو. ایک کھچڑی بالوں والا آدمی نائی کے پاس گیا. کھچڑی بال ہیں، کالے چٹے بال. تیری عمر کی نہیں ہے؟ میری 55 سال ہونے لگی. میرے سفید تیرے کالے کس طرح نے؟ 68 ہے، میں پیچھے ہاں 13-14 سال. وہ والے کھچڑی بال نے، تو میرے نہ زیادہ جوان ہے یار. کیسی بات ہے؟ میری کدی ادھر وال پیا ہے، کدی ادھر وال پیا ہے. کمال ہے یار. یہ کھچڑی بال ہے. یہ کیا ہے؟ کھچڑی بال. یہ کھچڑی بال ہے، یہ کالے سفید مکس ہوئی ہے. ایک کھچڑی بالوں والا آدمی نائی کے پاس آیا کہ میں نے نئی شادی کی ہے، میری داڑھی میں سے سفید بال نکال دے. نائی نے اس کی ساری داڑھی مونڈ دی اور اس کے سامنے رکھ دی کہ خود ہی چن کر نکال لے. ٹھیک ہے نا؟ انہیں کہا یار تیری مہربانی ہے، یہ کالے سفید بال ہے میرے، سفید نکال دے، کالے رہنے دے. ان سارے ہی بال صاف کیے، کہتے آپ ہی سفید لیدا کر لے، کالے لیدا کر لے. ٹھیک ہے، میں اپنا اور کام کرتا ہوں، ویلا نہیں گا. اور چنن سے کنے منٹ لگن گے؟ آپ سمجھدار ہو، انہیں ساری لا کے کیا تو آپ چن لیں. وہ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک ٹیچر نے پوچھا یہ بتا تیرے سر پر کتنے بال ہیں؟ انہوں نے کہا 1,25,33,990. ٹیچر نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتا گن کے دیکھ لو، گن کے دیکھ لو. وہ گن سکتی ہے. دوسری گل، میں نے کہا تیرے سر میں کتنے بال ہیں؟ میں نے 1,90,999. کہا تجھے کیسے پتا؟ کہتے سوال تو کوئی پوچھا ہے، دوسرا نہیں پوچھا. ایسا میں ایک ہوتا کرو جب میں جواب دے، اگلا سوال نہیں کر رہا. تو کہا کہ تو خود ہی بال چن لے، میں اپنا کام کرتا ہوں. اے نیک انسان، دیندار شخص اس قسم کی الجھاؤ پیدا کرنے والوں کی باتوں کو دھیان میں نہیں لیتا. صاحب عشق تو اپنی لگن میں لگا رہتا ہے. اب بندہ کہے میں چھوٹے کام کروں کہ بڑے کام کروں، فرض پورے کروں کہ مستحب کروں. ارے بابا جو مل جائے کر لے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. اسے جو مل جائے کر لے. فرض کرے تو کہتا میں جناب یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، میں اور کوئی نفل نہیں پڑھتا.
تو ویلا کرنا کی ہے؟ میں نماز میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، ویسے قرآن نہیں پڑھتا، فارغ ہے تو پڑھ لے۔ اس لیے جو بھی کام تو کرنا چاہے اچھا کر، اپنا وقت اچھا لگا، اپنا وقت اچھا لگا۔ اور عشق والے لوگ جو کاریگری کرتے نا، انہیں بناوٹ نہیں آتی۔ بناوٹ انہیں کا مطلب یعنی کلین تیار کرنا ہونا، عاشق لوگوں نے وہ صرف پیون تے پیون لائی جاندے نے، کڈی جاندے ہیں، انہوں نے پتہ ہوندا کالا دھاگا نیلا دھاگا تے نا کر کے باہر انہیں کی وہ کہندے سانو انج ہی کرنا، اسی کوئی سیمیٹری قائم نہیں کر سکتے۔ جو مل جائے کر لیدا، جو مل جائے کر لیدا، جو مل جائے کھا پی لیدا، زیادہ حفظ تے لالچ نہیں کری دی، جو مل جائے کھا پی لیدا، جو مل جائے کر لیدا، اسے جو کم مل جائے کر لیدا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت وقت ہوگا، کہا پاگل اللہ نے وقت ہی تو دیا ہے مجھے، اور میرے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ چل آگے چل دو چار باتیں کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت ہی تو دیا ہے، اس وقت میں ہم کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب عشق تو اپنی لگن میں لگا رہتا ہے، فضول بحثوں کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین سے اور عشق سے حالی ہوتے ہیں وہ لا یعنی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ لا یعنی بحثوں میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑے رہتے ہیں ویلے ہوندے نے، کم کوئی نہیں ہوتا، سمجھ کوئی نہیں ہوتی، عقل کوئی نہیں ہوتی، اس لیے لا یعنی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، یا وہ اپنا وقت کل کرتے ہیں، اپنا وقت کل کرتے ہیں باتوں باتوں میں، کوئی گانے سن کر، کبھی کچھ سن کر، کبھی کچھ سن کر، کیونکہ اللہ کسی نے کمے لا چھڑے بات۔ مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی، گھر میں ہم اتنی باتیں کرتے، کیا اتنی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ چلیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ جتنی باتیں کرتے ہیں ان میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے نصیحت ہو؟ یہ سارے ایویں بونگیاں مار رہے ہوں گے۔ چلو اس طرح کر لیتے ہیں، کیا کوئی بات مینجمنٹ کی ہوتی ہے؟ بات سمجھ یار کہ نہیں آتی؟ میرے گھر والوں کو نا ذرا مجھ سے تھوڑی پریشانی رہتی، وہ کیا کرتے ہیں، میں نے ان کو کہا روزانہ کپڑے دھونے، روزانہ استری کر دینا، کل پہ نہیں جانا۔ پہلے تو ایس جڑا پروسیجر ہے نا اتنے غصے کا اظہار ہوا میرے، اور جب آپ کوئی کام کریں گے تو غصے کا اظہار ہوگا تو آپ نے برا نہیں منانا، کیونکہ آپ نے ان کو کام لگایا۔ اگر افسر کسی کو کام لائے نا وہ پر گلے کٹتا جاتا ہے، مینوں لاتا سو ان نہیں کیتا سو، اگر آپ ان کو دیکھیں پھر کام نہیں کروا سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ کیا کر لیں گے نہیں، میں کہا روزانہ کپڑے دھونے نے اور روزانہ استری کر لینا، خاص طور سے میرے تو ضرور کرنے، ٹھیک ہے؟ وہی کر دینے جو کپڑے دھوندے نے میں اتنے جا کے پا گھٹنوں میں درد ہے، میں اوپر جا کے ڈال دیتا ہوں۔ بیٹھک میں نے وہ کیا تاریں لگائی ہوئی ہیں اوپر جانے، اسی پہ ڈال کرنا کوئی سو کو کپڑا تو تارا پہ آ جاتا ہے، وہ لگائی ہوئی اس پر ڈال دیتا ہوں۔ گرمی کے دن ہے، گھنٹے وہ خشک ہو جاتے ہیں، میں تھلے لے آنا، مگر اپنے کپڑے یہ سارے اٹھاؤ اپنے اپنے الماری میں رکھ لو۔ پہلے تو چین پچی ہوئے، ہوں کی کرتے ہیں رام نہ چکتے ہیں الماری چ۔ اب میں نے کیا مینجمنٹ، مجھے اچھا نہیں لگتا فضول چیز پڑی ہوئی، لیکن صاف جو چیز جہاں کی ہے وہیں پر رکھ دیجیے۔ تو کیا ہم اپنے گھروں میں مینجمنٹ کرتے ہیں؟ فرض کریں آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اظہار تو کریں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ عادت اچھی نہیں لگتی، یا پھر صبر کر لیں، اور کہیں کہ بھئی میں نے صبر کر لیا، آپ جیسے مرضی رہے، تاکہ ان کو پتہ ہو یہ صبر کرتا ہے اچھا نہیں سمجھ۔ تو گھر میں ہم اتنی باتیں کرتے، کیا اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ وقت نہیں ضائع کر رہے ہوتے، میرے خیال سے تو وقت ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ باتیں اتنی تو ہوتی نہیں، باتیں 2 روپیے ہوتی، لیکن ہم کر نہیں پاتے۔ اچھا جی، کہتے جو لوگ دین سے اور عشق سے حالی ہوتے ہیں وہ لا یعنی بحثوں میں پڑے تھے۔ درد مند لوگ تو اللہ کے احکام بجا لاتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ درد حق میں مبتلا رہتے تھے اس لیے انہیں قرآن حفظ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ صحابہ میں حافظ قرآن بہت کم تھے، ایک ایک آیت کے معانی میں تفکر کے اندر ان کا سارا وقت گزر جاتا۔ مشہور صحابہ کرام میں سے صرف 4 حافظ تھے مشہور، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔ اور یہ میں جو انہوں نے فرمایا لازم نہیں کہ ایسا ہو، جو انہوں نے فرمایا لازم نہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 17 کے قریب لوگ پڑھے لکھے تھے،
لیکن جو قرآن کا آتا ہے کہ بھائی حافظ قرآن ہونا، میرا ذاتی خیال ہے کہ اور بھی حافظ ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کے بعد بہت سے لوگوں نے قرآن حفظ کیا، اس لیے تو جنگ یمامہ میں ہزاروں جو شہید ہوئے تھے صحابہ کرام وہ حافظ قرآن تھے جنگ یمامہ میں، تو اس لیے کہا گیا کہ قرآن کو اکٹھا کر لیا جائے۔ تو وہ سرکار کے ساتھ ہی تو وابستہ تھے نا، ساتھ ہی تو کیا کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا ہے۔ اسلام اس کا مطلب ہوا انہوں نے اتنی جلدی حفظ تو نہیں کیا ہوگا بیٹے، وہ پہلے ہی حافظ ہوں گے۔ باقی جنہوں نے جو فرمایا ٹھیک ہے۔ مشہور صحابہ کرام میں سے صرف 4 حافظ تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں رکوع ہوتا ہے نا، رکوع، وہاں جو عین لکھی ہوتی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عین ہے۔ اس کا مطلب ہے عین عثمان، کہ آپ نے جو سمجھ لیں تراوی یا نفل میں رکعتیں پڑھتے تھے نا، وہ رکوع اس طرح سے ہوتے، اس طرح رکوع کرتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عین ان کی بنی ہوئی، یہاں پر ان کا نام ہی نہیں آ رہا۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے بہت سے لوگ حافظ ہوں گے لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مغز اور معنی قرآن سے پر تھے، ان کے لیے الفاظ کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ فضائل کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، مسائل کی باتیں سن کر خوش نہیں ہوتے۔ فقہ کے مسائل، نماز کس طرح پڑھنی ہے، فرض کی واجب، اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن فضائل، سورہ یاسین روزانہ پڑھ لیں گے، سورہ یاسین جو روزانہ پڑھے گا اس کے سارے دن کی پریشانیاں دور رہیں گی، سورہ یاسین سے روزانہ پڑھ لے گا، فضیلت والی۔ لیکن اصل کام مسائل کا ہے، فضائل کا نہیں۔ جس کو مسائل کا نہیں پتہ اس سے فضائل کا بھی نہیں پتہ۔ اس لیے بہت سے لوگ وظیفوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ کروں گا یہ مل جائے گا، یہ وظیفہ کروں گا یہ مل جائے گا۔ وظیفہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو اس کی مرضی۔ وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا ہوتا۔ وظیفہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ بس۔ ان کے لیے الفاظ کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ جب کوئی پھل پک جاتا ہے تو اس میں مغز بھر جاتا ہے اور چھلکا گٹ جاتا ہے اور رقیق ہو کر پھٹنے لگتا ہے۔ محبوب محب 2 جدا گانا چیزیں ہوتی ہیں، جب تک ان میں دوئی رہتی ہے وصل حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے کیسی اچھی گالیں کہتی ہیں صاحب، کہتے ہیں جب کوئی پھل پک جاتا ہے اس میں مغز بھر جاتا ہے، چھلکا گٹ جاتا ہے اور رقیق ہو کر پھٹنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب کسی کے اندر علم داخل ہوتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے تو خلوص کی دولت مل جاتی ہے، رقت قلبی مل جاتی ہے، حکمت دانائی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اندر جائے اثر نہ کرے؟ اگر اللہ کا قرآن ہی ہمارے اندر اثر نہیں کر رہا تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے بہت سی چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں، اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس پر کبھی نہ کبھی عمل ضرور کرنے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کے لیے ہوتی ہے، کچھ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جب بھی موقع ملے عاشقوں کی طرح کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لینی چاہیے، فائدہ ڈھونڈنا ہے بس، کہ یار کس طرح سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ پلاننگ کرتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اچھا کیسے؟ اور پھر کرنے کے بعد، کرنے کے وقت میں نیت صاف رکھنی ہے۔ اگر وہ جو کہتے ہیں مطلوبہ، وہ کیا کہتے ہیں مطلوبہ، کیا کہتے ہیں نتائج، مطلوبہ نتائج نہ ملیں تب بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیا آپ نے عمل کیا، مطلوبہ نتائج نہیں ملے تو یار میں نے تو یہ سوچا تھا، ہٹنا نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ملتے جائیں۔ رنگ لاگت لاگت لاگے، بہو باگت باگت باگے، بہت دنوں سے سویا منوا، جاگت جاگت جاگے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہی جاگتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم۔